اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، قرآن حکیم کی تعلیمات ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہیں اور اس بات کے لیے تیار کرتی ہیں کہ ہماری زندگی تعلیم کے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اس زمانے میں تفوق اور برتری حاصل ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے، اور وہ وجہ ہے علم اور اس علم پر عمل۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص زمانے کے اندر سب سے زیادہ اہم ہے جو عالم باعمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور پیغمبر علیہ السلام کے فرامین بھی ہمیں اس بارے میں متوجہ کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حصول، علم حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے۔ جب ہر مرد اور ہر عورت پر علم کا حصول فرض ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سا علم ہے جس کا حصول ہم پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات کیوں اس بات پر مصر ہیں کہ مسلمان معاشرہ علم سے دور نہیں رہ سکتا، علم کے بغیر وہ بالکل خالی اور ویران ہوگا، اور کیوں اس بات پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اپنے ساتھ اپنے آپ کو علم کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔ اور اس ساری گفتگو میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ مقاصد تعلیم کیا ہیں، خود تعلیم کیا ہے، اور ایک معاشرے کے اندر جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ تعلیم ہماری زندگیوں کے اندر کیا اثر ڈالتی ہے، اور جب ہم تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے تقسیم کی جاتی ہے کہ یہ عصری تعلیم ہے اور یہ مذہبی تعلیم ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر بھی گفتگو کریں گے کہ عصری تعلیم میں اور دینی تعلیم میں فرق کیا ہے، اور خصوصاً دینی تعلیم کیا ہے۔ اور اس موضوع کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شوال کے مہینے میں دینی مدارس کے اندر داخلے شروع ہو جاتے ہیں، تو جب بچے داخلہ لینے کے لیے جائیں تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کہاں پر داخلہ لے رہے ہیں، اور ان کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ کس حد تک پورے ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی یہ علم ہونا چاہیے جو ان مدارس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، یہاں پر چندہ دیتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر یہ صاحبان خیر رجالان کار کو لے کر میدان کے اندر آئیں، تو انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو تعلیم وہاں پر دی جا رہی ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ سکالرز کا ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ سلسلہ کلام کے ساتھ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فیصل قیوم جمالی صاحب۔ یہ ایم اے اردو ہیں اور گولڈ میڈلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ یہاں تشریف لائے، اور یہ سب سے پہلے بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی فیصل صاحب۔ ہک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ہک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار
لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے۔ محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محشر، جیسا بھی ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا بھی ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، حکم ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب پروفیسر فیصل قیوم جمالی صاحب، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بارگاہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اسکالرز کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ابتدا میں کہ مقاصد تعلیم کیا ہیں، اور پروگرام کے انٹرو میں نے بات کی کہ دینی تعلیم کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے، کیونکہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک بھر میں مدارس میں لاکھوں کی تعداد میں داخلے ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے طلبہ اور طالبات کی جو دینی مدارس کا رخ کرتی ہے، وہاں پر ان کے داخلے ہوتے ہیں۔ وہاں کا نظام تعلیم کیا ہے، وہاں کا نصاب تعلیم ہے کیا ہے، اس پر ہم اس سیریز میں گفتگو کریں گے۔ لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مقاصد تعلیم اصل میں کیا ہیں، ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس کا ہمارے معاشرے کو فائدہ بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خانم ذکیہ بطول نجفی صاحبہ، جامعۃ الکوثر اسلام آباد میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، حوزہ علمیہ قم سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ بہت شکریہ ذکیہ بطول صاحبہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب مولانا علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب، خود مدارس سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، عالم دین ہیں۔ بہت شکریہ باعث صاحب، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ذکیہ صاحبہ، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ دینی تعلیم بھی حاصل کی، اب پڑھا بھی رہی ہیں، اور اس کے علاوہ عصری تعلیم بھی آپ نے حاصل کی، اور پاکستان سے باہر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، تو اتنا زیادہ ایکسپوجر ہے، اس کے نتیجے میں ہمیں بتائیں کہ مقاصد تعلیم کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے پاس ایکسپوجر جو ہے نا وہ ہمارے تجربے میں اضافہ کرتا ہے، صحیح، لیکن بطور آپ کہیں کہ دینی طالب علم
ہمیں ایک بات بہت واضح قرآن نے بتائی، وہ یہ کہ تعلیم کا مقصد ہی ارتقاء ہے۔ واہ، تعلیم کا مقصد ہرگز ایک اچھی نالج یا ایک اچھی معلومات کو ذخیرہ کرنا نہیں ہے، یا پھر ایک اچھی چیز کو ایجاد کرنا نہیں ہے، یا ایک نظام کو چلانا نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے ارتقاء کے سفر کو، پرفیکشن کے سفر کو طے کرے اور جو ایک بہترین منزل ہے اس کو حاصل کرے۔ صحیح۔ اور پھر جب ہم یہ بات کہتے ہیں ارتقاء کی، تو کامل ترین ذات کون ہے؟ خالق، صحیح۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اس نے حضرت آدم میں اور فرشتوں میں ایک فرق رکھا تھا، واہ، بہت خوب۔ وہ تھا علم کا۔ صحیح۔ اور جب فرشتوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی اور حضرت آدم کو بات سمجھ نہیں آئی، تو اللہ نے ایک بات کہی، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ تو جاننے کا فرق ہے، علم کا فرق ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ منازلیں طے کر کے کہاں جانا ہے، اس تک جو سب سے بہترین علم رکھنے والا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو ہمارا جو مقصد ہے تعلیم کا وہ یہ ہے کہ ارتقاء ہو۔ اس لیے ہم ہر چیز کو، چاہے آپ سائنس پڑھیں، چاہے آپ آرٹس پڑھیں، چاہے آپ دین پڑھیں، یا چاہے آپ کسی اور شعبے سے ہوں، کھانے پکانے میں ہوں یا کسی اور ہینڈی کرافٹ کسی بھی چیز میں ہوں، وہ آپ کو الٹیمیٹلی اگر خدا کے قریب کر رہی ہے تو وہ علم اچھا ہے۔ صحیح، بہت خوب۔ ہاں، اور اگر وہ آپ کو اس منزل سے دور کر رہی ہے تو آپ جتنے بڑے عالم کیوں نہ ہو جائیں نا، صاحب علم کیوں نہ ہو جائیں، آپ صحرا میں بھٹک رہے ہیں، آپ صحرا میں بھٹک، صحیح۔ تو وہ آپ کو نتیجے تک نہیں لے کے۔ تو یہ ہماری جو تعلیم ہے اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو آپ کے خالق سے ملائے، بالکل۔ اور ارتقاء یہ ہونا چاہیے کہ جو پہلے سے خوبصورتی اور حسن موجود ہے معاشرے میں، اس میں اضافہ کرے، نہ کہ اس میں بالکل، کمی کرنا شروع کر دے۔ exactly۔ تو بہت ہی اچھی اور بڑی اہم بات کی کہ تعلیم اصل میں ارتقاء کے ایک سفر کا نام ہے کہ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ عباس صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ہم دینی تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو مقصد تعلیم ہے وہ تو بڑا اہم ہے کہ اپنے خالق کو پہچاننا، اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کی تخلیق اس لیے کی کہ وہ شعور ذات حاصل کریں، اللہ کی ذات کا شعور حاصل کریں، اور انسان کی تخلیق بھی اس لیے کی کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کی ذات کی عبادت کرے۔ تو جو دین کا مقصد ہے، دین کی تعلیم کا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم بڑے ایک اہم عنوان پر بات کر رہے ہیں، اور وہ ہمارا عنوان ہے کہ تعلیم کے مقاصد کیا ہیں، صحیح۔ تعلیم کس مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر ہر آدمی دنیا میں عزت کا متلاشی ہے، ہر بندہ عزت کی تلاش میں ہے، اور وہ عزت کی تلاش کے لیے شب و روز دن رات محنت کر رہا ہے۔ اب عزت ملے گی انسان کو دو چیزوں سے، یا تو مال کے ذریعے عزت ملتی ہے، یا ملتی ہے عزت نیک اعمال کے ذریعے۔ اچھا، جو مال کے ذریعے عزت ملتی ہے وہ عزت مال کے ختم ہوتے ہی ختم ہو جائے، ختم ہو جاتی ہے، وہ عزت فانی ہے۔ دنیا کے اندر کتنے مالدار لوگ آئے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، روپیہ بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کسی صورت کے اندر مال ہو، ایک وقت کے ساتھ ان کا مال بھی ختم ہو گیا، ان کی جائیداد، ان کی عزت ختم ہو گئی۔ اب جو نیک اعمال سے عزت ملتی ہے، نیک اعمال سے پہلے یعنی عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اگر آپ نے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی پہچان کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے، جتنے بھی دینی علوم ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس بنیادی چیز علم ہے۔ اور علم ایسی دولت ہے، نہ کبھی یہ فنا ہوتی ہے، نہ اس پہ زوال آتا ہے، نہ یہ ختم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ رہتی ہے، اور بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ہاں جی، اور مال ہے کہ مال کو اگر آپ بانٹیں گے تو وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ علم کی دولت کو سیدنا مولا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ علم کی دولت کو جتنا زیادہ بانٹا جائے اللہ اتنا زیادہ اور عطا فرماتا ہے۔ علم بانٹنے سے اور زیادہ ہوتا ہے، اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اب جہاں تک انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، وہ ہمیں دیکھیں نا، دو چیزوں کا مقصد انسان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا،
اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج کر اللہ نے ہمیں اپنے قانون شریعت کی کتاب دی، قرآن. صحیح. جو قرآن کا سمجھنا، یعنی نزول قرآن کا مقصد کیا ہے. تو جو انسان کی اپنی ذاتی تخلیق انسانیت ہے، اس کا مقصد بھی بغیر علم کے سمجھ نہیں آئے گا. صحیح. اس کا مقصد بھی بغیر علم کے سمجھ نہیں آئے گا. اچھا، نزول قرآن کا جو مقصد ہے، یا دوسری بات، یہ قرآن کا عنوان کیا ہے، ٹاپک آف قرآن کیا ہے، وہ بھی ہمیں بغیر علم کے سمجھ نہیں آئے گا. اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور اللہ رب العالمین کا انداز کرم دیکھیے ہم پر کہ اللہ نے کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں. یہ شمس و قمر ہے، شجر و حجر ہیں، بر و بحر ہیں، خشکی و تر ہیں، زمین و آسمان ہیں، دن اور رات کا نظام ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، فرشتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی. اور ہمیں حکم کیا دیا کہ تم نے اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، تم نے اللہ کا عارف بننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے. تو اللہ کی پہچان بھی بغیر علم کے نہیں آ سکتی. اللہ کی پہچان تب آئے گی جب ہمارے پاس علم ہوگا. اور علم کا ہونا اتنا زیادہ ضروری ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو یا تو صحیفہ دیا، یا پہلے اس کتاب کو آگے لاگو کرنے کا حکم دیا. یعنی یوں کہہ لیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک فن میں مہارت دی. ہر نبی ایک فن کے اندر اس کو اسپیشلائزیشن حاصل ہوتی ہے. ہر نبی کو، کسی کو زراعت میں ہے، کسی کو لوہے میں ہے، کسی کو اور فن کے اندر ہے، حرفت کے اندر ہے. اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے نبوت کے بعد جس چیز کو رکھا ہے وہ علم ہے. وہ بنیادی چیز علم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم کائنات بنا کر بھیجا ہے، مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو علم اس لیے بھی ضروری ہے. دیکھیں، علم دو باتوں کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک تو انسان کو اللہ کی پہچان ہو سکے، پھر علم کے ذریعے انسان کو معاشرے کی پہچان ہو. یہ جو معاشرتی علوم ہیں یہ بھی بڑے ضروری ہیں، یہ بھی بڑے ضروری ہیں. جب ہم دین کا علم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی پہچان ہو جائے گی، ہمیں شریعت کی باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جب ہم شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے تو پھر اس علم کے بعد عمل کے درجے میں ایک معاشرہ وجود میں آئے گا. اس معاشرے کے اندر علم کی بنیاد پر صداقت بھی ہوگی، اس کے اندر امانت بھی ہوگی، دیانت بھی ہوگی، اس کے اندر حلال و حرام کی پہچان بھی ہوگی. تو معاشرتی ترقی کے لیے دین و دنیا کا علم ضروری ہے، اور اللہ کو پہچاننے کے لیے کم از کم قرآن کا سمجھنا ضروری ہے، قرآن کا فہم ضروری ہے. دیکھیں، قرآن کی برکت سے انکار نہیں ہے. قرآن کی برکت سے سارے علوم کا جو منبع ہے، وہ تو جو مرکزی سینٹرل پوائنٹ ہے وہ قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. قرآن شفا والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، کوئی انکار نہیں. جہاں قرآن پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، بلکہ جس گھر میں قرآن موجود ہوگا وہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. مگر ہم مسلمانوں کو، اور بالخصوص ہم جو بر صغیر والے یا پاکستان والے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کریم صرف اصال ثواب کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم صرف جو ہے وہ استخارے کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم صرف جو ہے وہ ثواب کی کتاب نہیں ہے. قرآن کریم کوئی کسی کو ثواب بھیجنے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. جو قرآن کا موضوع دیکھیں، جو بنیاد ہے قرآن کا، ہم نے جو اصل کو ہٹا کر جو جزیات تھیں ان کو اصل بنا دیا ہے، اور جو اصل تھا اس کو جز بنا دیا. سبوخ بھائی، اس طرح ہے کہ قرآن ایک سمندر ہے، اور سمندر سے دریاؤں کے حساب سے لینا چاہیے. ہم قطروں کے حساب سے لے رہے ہیں، قطروں کے حساب سے لے رہے ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے جو مفاد ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب مجموعی مفاد ہمارے سامنے آئے گا تو معاشرہ جو ہے خیر و برکت کا نمونہ پیش کرے گا. اور قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ شفا ہے مومنین کے لیے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے شفا ہے. اور کیونکہ یہ ایک بیمار معاشرہ جو ہے اس کو صحت مند معاشرہ بناتا ہے. اور معاشرہ صحت مند ڈاکٹر کی پرچی سے نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی سے ہوتا ہے. تو اگر ہم جب تک معاشرے سے جا کر اس دوا کے مطابق معاشرے کو نہیں چلائیں گے تو بیمار معاشرہ مزید بیمار تو ہوتا جائے گا. یہ صحت مند معاشرہ کبھی نہیں بن سکتا. بہت ہی خوبصورت گفتگو کی آپ نے. اچھا ذکیہ صاحبہ، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے، جیسے معرفت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ جو ایک روایت ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب اولاد آدم ہو
اور آدم مٹی سے بنے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں, الا بالتقوی, صرف ایک معیار فضیلت ہے, وہ ہے تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی اصل میں جو علم ہے ہمارا, وہ ہمیں جس سفر کی طرف لے کر جاتا ہے. روزے رکھو, مقصد تقوی. نماز پڑھو, مقصد تقوی. جنت میں جائیں گے, تقوی والے جائیں گے. قرآن کی ان کے لیے ہدایت ہے جو متقین ہیں. تو جگہ جگہ پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تقوی تقوی تقوی, کہ متقین کا معاشرہ قائم کرنا ہے. تو یہ جو متقین کا معاشرہ ہے, جس کی فضیلت یہی ہوگی کہ صرف تقوی کی وجہ سے, یعنی کوئی اور فضیلت بیان ہی نہیں کی گئی. علم کیا کہتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے تقوی جو ہے نا وہ پرہیزگاری ہے. صحیح. اردو زبان میں جسے کہیں نا, پرہیز کس چیز سے, خوف کس چیز, پرہیز یعنی آپ ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں, مجھے چینی منع ہے تو میں کہوں گی اس سے میں نے دوری اختیار کی. اب دوری کس چیز سے؟ گناہ سے. ہر وہ چیز جو خدا کی نافرمانی کا موجب بنے, اس سے آپ اپنے آپ کو دور کر دیں. ہمارے ہاں جو آپ کہیں کہ حوزہ علمیہ نے, مدارس نے, یا پھر مساجد نے, عبادات نے ایک شعور ڈیولپ کیا ہے, وہ ہے عبادات کا. صحیح. جس میں لوگ تقوی کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کوئی مجھے دیکھے گا تو کہے گا یہ اسٹرگل کر رہی ہیں, حجاب پہنا ہوا ہے نا, اس کا شعور ہے لوگوں میں کہ اس وجہ سے. کسی کی داڑھی دیکھیں گے تو کہیں گے صوفی صاحب ہیں نا, کہ متقی ہیں, ایک سمبل بن چکا ہے. لیکن جہاں پر ہم لوگوں نے قرآن, حدیث اور تاریخ اسلامی کو نظر انداز کیا ہے, وہ دوسرا بنیادی اصل ہے اصول میں سے, وہ ہے معاملات. صحیح. ہاں, جب ہم علم کی بات کر رہے ہیں نا, تو معاملات کیا صرف میں نماز اچھی پڑھوں, میں روزہ اچھا رکھوں, میں قرآن کی بہت اچھی قراءت کروں کافی ہے نہیں نا؟ معاملات دنیا بھی ہیں. ایسے ہی. جو مومن کی پہچان ہے وہ اس کی عبادت نہیں ہے, اس کے معاملات ہیں. اللہ نے کہا ہے حقوق اللہ میں بخشش دے سکتا ہوں, حقوق العباد تو خدا نے کہا میرے بھی بس میں نہیں ہے, یہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رکھو. تو کیسے کوئی متقی ہو سکتا ہے اگر وہ معاملات میں, یعنی جو حقوق الناس ہیں, یعنی جو کاروبار ہے, یعنی جو کمانے کے ذرائع ہیں, یعنی جو اخلاق ہے. ابھی بات ہوئی کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر پیش کیا گیا ہے, تو آپ کا کیریکولم کیا تھا؟ آپ کیا درس دینے آئے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, معاملات نا. آپ کا نصاب جو ہے وہ معاملات تھے. تو تقوی نہیں ہو ہمارے یہاں نا, جب کوئی معاملہ خراب کرتا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھا جاتا, یا معاملہ اچھا کرتا ہے تو پھر یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ متقی ہے. صحیح نا, پھر کہتے ہیں انگریزوں جیسا ہے, گوروں کی طرح. پھر اس کو نا اسلام سے باہر ایک کیٹیگری, تو کہتا ہے بالکل ہی گورا ہے یار. ہاں یہ والی بات, ڈسپلنڈ ہے کوئی تو اس کو فوجی بنا دیں گے, بڑا کوئی ٹائم پہ آ گیا, 5 منٹ پہلے پہنچ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمارے, یہ شعور نہیں ہے. جیسے میں نے حجاب اور داڑھی کی مثال دی, اس کا شعور ڈیولپ ہو چکا ہے, اس کے بارے میں لوگ جانتے ہیں. تو جب ہم تقوی کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف عبادات تک نہیں ہے, وہ اخلاقیات اور معاملات دنیا, حقوق العباد کے اندر بھی ہے. اور جو ہمیں تعلیم سکھاتا ہے وہ یہی چیز ہے, یعنی پورے معاشرے کو اپنے حصار میں لیتا ہے. اور کیونکہ کئی روایات میں آیا کہ ایک شخص کسی کا احترام کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, لیکن اسے جانتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو جان کر عزت کرنا, یعنی علم کے ساتھ اس کی عزت اور تکریم کرنا اور معاملہ ہے, اور بغیر علم کے وہی کرنا. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک زاہد کی ساری رات کی عبادت اور ایک عالم کا ساری رات سونا, وہ زیادہ فضیلت کا حامل ہے, کیونکہ وہ جو زاہد عبادت کر رہا ہے وہ علم کے ساتھ نہیں کر رہا. دیکھیں اللہ کچھ وظائف جو ہے مسلسل پڑھ رہا ہے. جب ہمیں کہہ رہا ہے نا, ہم نے انبیاء کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے نا, لقد فضلنا بعضهم علی بعض, کچھ پر فضیلت رکھتے ہیں. تو کیا معیار فضیلت کا, کون کس سے برتر ہے؟ حضرت سلیمان اور داؤد کہتے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں اپنے علم کے ذریعے سے بہت سارے عبادت گزار ایمان والوں پر فضیلت دی. قرآن کی آیت ہے. صحیح. ہاں, کہ آپ فرما رہے ہیں کس طرح علم کے ذریعے عبادت گزار اور ایمان والوں پر فضیلت خدا دے رہا ہے, ایک نبی کو دوسرے نبی کے ذریعے سے. تو بنیادی طور پر یہ وہ چیز ہے جو آپ کو بتا رہی ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کیا دیا؟ دنیا سے نوازا نا, طاقت, قدرت, سلطنت, حیثیت. اور آپ نے اس کو کس کے ذریعے سے امپلیمنٹ کیا کہ جو جن ہیں,
جو جانور ہیں، جو چرند پرند ہیں، جو حشرات الارض ہیں، صحیح. سب کے درمیان آپ نے کس چیز کو رکھا؟ عدالت الہی کو، علم الہی کو. صحیح. اور قرآن کہتے ہیں نا فوق کل ذی علم علیم، کہ ہم نے ہر صاحب علم کے اوپر مطلب کوئی اس غرور کا اور کبر کا شکار نہ ہو جائے کہ اس کے پاس علم کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے. ہم نے اس کے اوپر بھی ایک صاحب علم رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے رکھے ہوئے ہیں، کتنے رکھے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں. اچھا طاہر ریحان بھائی صاحب، بہت ہی اچھی گفتگو کی ذکیہ صاحبہ نے کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ بھی اصل میں علم کے ذریعے ہی آتا ہے. یہ جو بغیر علم کے تقویٰ ہے نا بڑے فساد پیدا کرتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں جو تقوی کا آپ اسے کامز میں کہہ سکتے ہیں مرض لاحق ہو گیا ہے، اور وہ تقوی کے محاذ پر بیٹھے ہوئے تیر برسا رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی داڑھی نہیں ہے، فلانے کی پگڑی ایسی ہے، فلانے کا برقع ایسا ہے، فلاں کا حجاب ایسا ہے، فلاں کا کردار ٹھیک نہیں ہے. یعنی وہ ایک مورچہ بنا دیا تقوی کا، وہاں سے تیر مار رہے ہیں اس کے اوپر، یہ تقوی کا تیر ادھر لگا، یہ تقوی کا تیر ادھر لگا. لیکن جب تقوی بغیر علم کے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بغیر علم کے جو چیز حاصل کی ہے وہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں انتشار ہی پیدا کرتی ہے. علم کے ساتھ جو چیز معاشرے کے اندر آتی ہے اس سے معاشرے میں استقلال بھی پیدا ہوتا ہے اور استحکام بھی پیدا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مقاصد تعلیم کے اندر سب سے اہم چیز، ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ علم کو اس کا جو استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو بہت زیادہ علم حاصل ہے، آپ کے پاس آ گیا، آپ نے 4 کتابیں پڑھ لی ہیں، لیکن معاشرے میں انتشار کا سبب بنا رہے ہیں. تو جو مقاصد تعلیم کے اندر کیا یہ چیزیں سمجھنا اہم نہیں ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہماری تعلیم کی معاشرے میں انتشار کو پیدا تو نہیں کر رہی؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بڑا عمدہ سوال ہے، اور ایسے سوالات ہونے بھی چاہیے. دیکھیں جو جہاں تک بات ہے علم کے اوپر، جب تک علم کے ساتھ تزکیہ نہیں ہوگا تو وہ علم کبر پیدا کرے گا. بے شک. ٹھیک ہے جی. جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، ہمارا نا تزکیہ ایک ایسی بنیادی چیز ہے. یہاں پر میں پہلے یہ بات کر لوں کہ ہم کسی انسان کے بارے میں، علم کیا کہتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جب تک اس کا آخری سانس باقی ہے ہم اس کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک آخری سانس باقی ہے. دیکھیں یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ سر ہیں، یہ راز ہیں اللہ اور بندے کے درمیان. یہ بین العبد و بین اللہ، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہیں. ہمارا کام ہی نہیں ہے فیصلہ کرنا. ہاں جی. تو یہ جو علم کی بنیاد پر ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا، اس سے بھی بڑا فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پھیلتا ہے. اور دوسری بات جو علم ہے، علم جیسے تقوی کی آپ نے بات کی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اور یہ جو تقوی بغیر علم کے جب آ جاتا ہے نا، معلومات نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا. دیکھیں قرآن کریم نے 2 طبقوں کا ذکر کیا، ایک ہیں جاننے والے اور دوسرے ہیں نہ جاننے والے. ٹھیک ہے جی، 2 ہی طبقے ہیں، ایک ہیں جاننے والے اور دوسرے نہ جاننے والے. هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اب قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل علم سے، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تم جانتے نہیں ہو. تو نہ جاننے کا جو علاج ہے، دیکھیں تقوی ایک اللہ کی بڑی رحمت ہے، کرم ہے. قرآن پاک کے شروع پڑھے نا تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے نا، یہ بھی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. مگر یہ ہدایت کب آئے گی؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا. جب آپ کے پاس علم ہوگا. ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. اور ہم نے کور معاشرے کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، بلکہ ہم نے تو چونکہ پریکٹیکل کے اندر یہ مسجد میں رہے، امامت میں رہے، خطابت میں، لوگوں نے سارا دین ہم پہ ڈالا ہوا ہے. سارا دین کر دیا کہ ہاں یہ کام آپ سنبھالیں. ہاں جی آپ سنبھالیں. سارا دین ہم پہ ڈالا ہوا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ نہ جاننے والوں کا علاج ہے پوچھنے میں.
نہ جاننے والوں کا علاج ہے پوچھنے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے، تم قرآن کی آیات پہ، آیات کے شان نزول پہ، واقعات پہ، جو سابقہ قوموں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، قوم سبا ہے، اس طرح قوم فرعون ہے، بنی اسرائیل ہے، اور قومیں ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، اللہ فرماتا ہے تم ان میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وجہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں، لاک لگ گئے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر کرتے ہی نہیں ہو۔ اب دیکھیں معاشرے کے اندر آج علم کی کمی نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی ریڑی والے کے پاس جائیں نا صبح ناشتہ کرنے، تو وہ بھی آپ کو دو چار باتیں دین کی حدیث کی بتا دے گا۔ اگر آپ کسی ایک عام ٹھیلے والے کے پاس جائیں تو وہ ڈاکٹری اور حکیمی مشورہ وہ بھی دے دے گا۔ آج ہمارے اندر علم کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تربیت کی۔ آج جو تربیت ہے نا، آج دیکھیں سکولوں میں، مدارس میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں دھڑا دھڑ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ تربیت بڑی بنیادی چیز ہے، اور سبوخ بھائی تربیت اتنی بنیادی چیز ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے نا، ہماری باڈی، اس میں جو ویلیو ہے وہ روح کی ہے۔ اگر روح نکل جائے تو انسان کی باڈی کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم کے اندر اگر تربیت نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نفس نہیں ہوگا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور یہ دل کا صاف ہونا، کبر سے، عداوت سے، نفرت سے، بغض سے، کینے سے، یہ اتنا ضروری ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کی قسمیں اٹھا کر کیا فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنا دل صاف کر لیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ کہہ رہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اللہ کہہ رہے آسمان کی قسم، زمین کی قسم، انسانی جان کی قسم، کامیاب وہ ہے قد افلح من زکا، کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے دل کا جو برتن ہے اس کو صاف کر لیا۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے یا باہر کے بت ہیں نا، وہ گرانا، وہ توڑنا آسان ہے، اصل معاملہ ہے یہ دل کا بت ہے، اس کو توڑا جائے۔ یہ جو کبر کا بت ہے، عداوت کا بت ہے، یہ جو فرقہ واریت کا بت ہے، یہ دوسروں کو کمتر سمجھنے کا بت ہے، ان بتوں کو توڑا جائے۔ دیکھیں خانہ کعبہ جانا آسان ہے، خانہ کعبہ جانا، پاسپورٹ ہے، ویزا لیں، ٹکٹ لگوائیں، چلے جائیں۔ خانہ کعبہ جانا آسان ہے، اس دل تک آنا بڑا مشکل ہے۔ اور علم کیا کہتا ہے کہ دل کا تزکیہ ہوگا تو پھر آپ کی سوچ بدلے گی، جب سوچ بدلے گی آپ کے الفاظ بدلیں گے، جب آپ کے الفاظ اچھے ہوں گے تو اس کا اثر آپ کے گھر پہ، آپ کے معاشرے پہ، آپ کے سارے ماحول پہ پڑے گا۔ اور بہت ہی خوب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو پھر پورا جسم خراب ہے۔ تو وہ ظاہری طور پر بھی، میڈیکلی بھی وہ ٹھیک بات ہے کہ آپ کا اگر میڈیکلی، اگر آپ کا دل جو ہے نا، اگر اس کی شریانیں ٹھیک نہیں ہیں، کام نہیں، لوگ اکثر ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ تو اگر میڈیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے تب بھی پوری باڈی خراب ہے، اگر روحانی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے تب بھی پوری باڈی خراب ہے۔ تو اسے میڈیکلی ٹھیک رکھنا اور اسے روحانی طور پر ٹھیک رکھنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ مختصراً ذکیہ صاحبہ وقت بالکل اختتام کو پہنچ چکا ہے، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو دینی تعلیم ہے یہ حاصل کیسے کی جائے؟ میں نیت کا صاف ہونا تو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم نے ساری گفتگو اسی پر کی، اب حاصل کیسے کریں؟ دیکھیے حصول علم کے لیے سب سے پہلے تو جو ظرف ہے نا وہ اپنے آپ کو بنایا جائے نا۔ صحیح، ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ ہم نے زمانے کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہاں صحیح، آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مبلغ بنائے جاتے ہیں کہ آپ مبلغ ہیں، یہ غلط اپروچ ہے، یہ بہت غلط بات سکھائی جاتی ہے مدارس کے اندر کہ آپ نے تبلیغ کرنی، آپ نے تبلیغ نہیں کرنی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا فرق جو ہے نا، کیونکہ مقصد تعلیم پر بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے قرآن کی، تو جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، میں کسی اور پہ بات نہیں کروں گی اپنے اوپر، میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نا کہ اچھا میری نماز بھی ٹھیک ہے، میرے معاملات بھی ٹھیک ہیں، سب کچھ میرا صحیح ہے تو یہ میں متقی ہوں، اور جو فلاں فلاں ہے یہ تو نہیں ہے۔ صحیح، کہ مجھے قرآن آتا ہے نا، اس لیے میں نے اس میں سے یہ نتیجہ نکال لیا۔ جب کہ
اللہ نور السماوات والارض، مجھے کیا آتا ہے اس کے بارے میں؟ مجھے اس کی شرح نہیں آتی. وہ کوئی فزیشین کر سکتا ہے، فزکس کا جو سائنٹسٹ ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اللہ اگر نور ہے تو وہ نور کیسا ہے، وہ اس کو یقیناً زیادہ بہتر. تو ہمارے پاس پورے قرآن کا علم ایک عالم کے پاس نہیں آ سکتا اور وہ اس بنیاد پہ جج نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہمیں جو کنٹمپری ایجوکیشن ہے اس کو بھی اگر ہم شریک کریں گے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے میں قرآن کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. تو بنیادی طور پر خود کو ظرف بنانا ہوتا ہے، خود کو مبلغ نہیں بنانا ہوتا. صحیح ہے. تو جب ہم علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے بنیادی طور پر قرآن سے کچھ ہم آپ کہیں کہ اور ذیلی چیزیں لی جاتی ہیں. اساس بنیاد جو اصول ہیں وہ تو قرآن ہی کے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے احکام، فقہ، کہ عبادات کو کس طرح سے کیا جانا چاہیے اور معاملات کی ادائیگی شرعی طور پر کیسی ہوگی. آپ نے بینک جانا ہے، آپ کو فقہ کی ضرورت ہے. آپ نے شادی کرنی ہے، آپ کو فقہ، آپ کے یہاں کوئی موت ہو گئی، آپ کو فقہ کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز احکام یا فقہ یا شریعت ہے. دوسری چیز ہے عقائد. اور ان عقائد کے اندر کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے ایمان کا بنیادی حصہ ہیں جس کے بغیر آپ دائرہ ایمان سے خارج ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ کفر یا شرک کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایسے ہی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عقائد کے اوپر عبور نہیں رکھتے. تیسری چیز جو ہے وہ ہے تاریخ اسلامی. نا میں عربی یا پھر تجوید کی بات نہیں کروں گی کیونکہ وہ تو آپ اگر بالکل آپ نے ایک پراپر وہ علم حاصل کرنا، ہاں، لیکن جو تاریخ قرآنی ہے، تاریخ انسانی ہے، اس کا مطالعہ کریں تو اس سے آپ کو کافی حد تک چیزیں تو بنیادی طور پر آپ ایک کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنی ہسٹری کے ساتھ، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا ہوا. اور تاریخ قرآن یا تاریخ انسان یہ آپ کو ایک بنیادی نو ہاؤ دے سکتا ہے دینی تعلیم کے حوالے سے. صحیح. بہت بہت شکریہ خانم زکیہ بطول نجفی صاحبہ، علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب، اور نعت ہمارے سامنے پڑھی انہوں نے فیصل قیوم جمالی صاحب. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. علماء کرام کی ہمارا آج کا موضوع تھا کہ جو مقاصد تعلیم ہیں وہ کیا ہیں. آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، جب تک آپ کے سامنے اس کا مقصد واضح نہیں ہے تب تک آپ کنفیوز رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. ہم کام کا آغاز کر لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو کنسلٹنٹ ہیں وہ آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر سرمایہ ہے تو اس سرمایہ کو کس میدان میں خرچ کریں، اور پھر آپ کا اپنا ذوق کیا ہے، اور آپ کا ذوق اور آپ کا سرمایہ جب اکٹھا ہوگا، ریسرچ کی بنیاد پر ہوگا، انالیسس کی بنیاد پر ہوگا، تو اس کے نتیجے میں اس بات کا امکان بڑھ جاتا ہے کہ آپ کا سرمایہ آپ کے سرمایہ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. اولاد سے بڑھ کر کیا سرمایہ ہو سکتا ہے، انسان سے بڑھ کر کیا سرمایہ ہو سکتا ہے. اور آپ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے اور تدریس کے لیے سکولوں میں بھیجیں، کالجز میں بھیجیں، مدارس میں بھیجیں، لیکن اگر آپ نے بچے کے ذوق کا امتحان نہیں لیا اور بچے کے مزاج کو آپ نے ٹھیک طریقے سے نہیں جانچا، اور آپ نے اسکول والے بچے کو مدرسے میں بھیج دیا، مدرسے والے بچے کو اسکول میں بھیج دیا، تو پھر وہاں پر شخصیت میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا. اور وہ جو تضاد ہے وہ معاشرے کو انتشار کا گڑھ بنا دے گا، تضادات کا مرکز بنا دے گا. تو اس بات کی بہت زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے کہ آپ سب سے پہلے اس بات کو جانیں کہ یہ جو سرمایہ بچے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ آپ کو دیا ہے، اس بچے کا استعمال کہاں پر کرنا ہے، اس کو پڑھانا لکھانا سمجھانا کیا ہے. اور پھر مدارس کا بھی یہ فرض بنتا ہے اور اسکول کالج یونیورسٹیز کا بھی کہ بچوں کا انالیسز کریں، کیونکہ آج پوری دنیا میں اس بات پر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ کلاس روم میں 25 بچوں کو اکٹھے بٹھا کر جو آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ فوٹوسٹیٹ مشین سے بچے نہیں پیدا ہوئے، یہ بچے مختلف ہیں، ہر بچہ کلاس روم کا مختلف ہے. تو ایک ایک بچے کو دیکھ کر کہ ہاں یہ مدرسے کے اندر پڑھنے والا ہے، اس کے اندر ذوق قرآنی زیادہ ہے، اس کے اندر فقہ کا ذوق زیادہ ہے، اس کے اندر باقی جو نصاب ہے منطق ہے اس کا ذوق زیادہ ہے، تو اس کے مطابق کلاس کے اندر بٹھا کر اس کی تربیت کرنا یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے.
اس سلسلے میں ہم مزید پروگرام بھی کرتے رہیں گے۔ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اور مزید اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔